اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایام معدودات، فرمایا چند دن گنتی کے۔ فمن کانا منکم مریضاً، پس جو شخص تم میں سے حالت مرض میں ہو، او علی سفر یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ تو گویا یہاں پر اللہ رب العالمین کی ذات ایام رمضان اور کچھ احکام کے متعلق باتیں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، چند دن گنتی کے۔ سامعین کرام، یہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا چند دن گنتی کے، تو اس کے بارے میں ایک بہت پیاری بات علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں بیان کی، جو شرح بخاری شریف ہے، یعنی جو بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں آپ نے بیان فرمائی۔ اور اسی بات کو ہاکذا ذکرہ خلاصۃ البیان فی تلخیص معانی القرآن والے نے بھی بیان فرمایا۔ وہ کیا بات ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مہینہ 30 پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے یا 30 روزوں پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ عمدۃ القاری نے بھی بیان فرمائی۔ وجہ بہت پیاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف رجوع فرمایا۔ جب ان کی توبہ قبول فرمائی تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب میرے لیے میری بارگاہ میں 30 روزے رکھو، اور 30 روزے بلیالیہن، ساتھ میں راتیں بھی شامل تھیں۔ تو یہاں پر عمدۃ القاری نے بیان فرمایا یہ جو ہم 30 کو شہر کامل کہتے ہیں، یعنی مکمل مہینہ کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ میری بارگاہ میں 30 روزے رکھو۔ تو یہ اس وجہ سے 30 روزوں کو مکمل مہینہ کہا جاتا ہے، اس کی غرض یہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ایام معدودات، فرمایا چند دن گنتی کے۔ آگے اللہ رب العالمین روزوں کے احکام کے متعلق بیان فرما رہا ہے کہ فمن کانا منکم مریضاً، پس جو شخص تم میں سے حالت مرض میں ہو۔ اب مریض کے لیے کیا شرائط ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے؟ تو اس کے لیے فقہاء کرام نے جو بیان فرمایا ہے کہ آج کے دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے۔ تو کون سا ایسا مریض ہے کہ جو روزہ نہ رکھے؟ تو فقہاء کرام نے یہ بات بیان فرمایا ہے کہ ایسا مریض ہو جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یا اس کو پتہ ہے کہ مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، لیکن ایسا ماہر طبیب اگر جو شریعت کے خلاف نہ چلنے والا ہو بلکہ شریعت کے موافق چلنے والا ہو اور وہ شریعت کا پابند ہو، ایسا حاذق ماہر طبیب یا ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ تو روزہ رکھے گا تو تیری جان کو خطرہ ہے، تو ایسے مریض کے بارے میں فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے رمضان کے بعد۔ اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر وہ روزے رکھے گا، لیکن اگر دائمی مریض ہے، دائمی مریض کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشگی والا مریض ہے، اسے پتہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی، یعنی اس کو ہمیشگی والا مرض ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ یہ ہوا جو حالت مرض والا ہے۔
آگے دوسری بیان فرمایا او علی سفر، یا حالت تم سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرو۔ اب اس دور میں فقہاء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، فرمایا ہے کہ پہلے دور میں چونکہ اسفار سفر کرنا مشکل ہوا کرتے تھے، لیکن اب اتنی سہولیات آ چکی ہیں کہ انسان جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس دور میں بہتر یہی ہے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوں تو ہم روزہ رکھ لیں، اس لیے کہ سہولیات اتنی آ چکی ہیں کہ روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور دوسرا، چونکہ رمضان المبارک کا روزہ ہے تو جو شان، جو رفعت، جو مقام ماہ رمضان المبارک کا ہے وہ باقی ایام کا نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، عزیمت پر عمل کر لے۔ لیکن دوسری صورت میں اسے یہ بھی اجازت ہے، اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں وہ بعد میں رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ روزے کی قضا وہ ضروری کرے گا۔ لیکن وہ کون سا سفر ہے؟ وہ سفر شرعی ہو، مثال کے طور پر جو شریعت نے سفر بیان فرمایا ہے 92 کلومیٹر ہو، تو اس کے بارے میں یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا۔ تو یہ دو احکام بھی، حکم بھی ساتھ میں بیان ہوئے، ایام معدودات کی تفسیر بھی بیان ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔